اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کاٹن، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، دنیا بھر میں کاٹن انڈسٹری جو ہے وہ بڑا فلرش کرتی ہے، اور کاٹن انڈسٹری کی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم کپڑے پہنتے ہیں اور بہت جگہ پہ کپڑا استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں تو کاٹن کی پیداوار بھی پیداوار اتنی ہے کہ ہم دنیا کے 5ویں نمبر پر آتے ہیں، اور جب دنیا کے 5ویں نمبر پر آتے ہیں لیکن ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہیں وہ صرف اتنی کم ہے کہ ہم 20ویں نمبر پر آتے ہیں، پیدا ہم کرتے ہیں دکھ کی 5ویں بات ہے. نمبر اور پر. اس کے اپوزٹ اگر ہم بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں عمران، تو بنگلہ دیش کی جو کاٹن کی پیداوار ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ اس وقت چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں. اتنا فائدہ لے رہے ہیں وہ اس سے، اور اس کی کچھ تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود بالکل. ہیں. ایک سے تفصیلات پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہو کہ جب پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری، جب 2013 کا بحران آیا تو اس میں یہ ساری انڈسٹری اٹھ کے بنگلہ دیش چلی گئی کیونکہ بجلی نہیں تھی. تو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اس چیز کو سوچا نہیں، اسی لیے بہت زیادہ بحران آنے کے بعد مگر یہ تو گورنمنٹ ابھی کافی جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو فائدہ دے رہی ہے تاکہ انڈسٹری پاکستان میں آئے لگے. اور عمران خان صاحب کی تو یہ پالیسی رہی ہے کہ کرونا وائرس کے باوجود بھی انہوں نے انڈسٹری پہ بوجھ نہیں پڑنے دیا، نہ اس کو بند کرنے دیا ہے. تو اللہ کرے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن مستقبل ہو. آئیے آپ کو جو کاٹن کے حوالے سے ہم کچھ بات کر رہے تھے، آئیے آپ کو کچھ اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. 2013 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تقریباً 13 ارب ڈالر تھی، جبکہ بنگلہ دیش کی 31 ارب ڈالر تھیں. یہ وہ وقت تھا جب بنگلہ دیش کا مارکیٹ شیئر تیزی سے بڑھ رہا تھا، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نہ صرف سے محروم رکھا بلکہ مزید مشکلات بھی پیدا کی گئیں. مثال کے طور پر ڈالر کی مصنوعی طور پر ڈالر کو انڈر ویلیو دکھایا گیا، اور ایکسپورٹرز کو ہر ڈالر کے بدلے میں کم روپے ملتے تھے، جس سے ان کو بہت نقصان پہنچا. جی، اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی رہا کہ پاکستان میں انڈسٹری کو فراہم کی جانے والی جو بجلی اور گیس کی قیمت تھی وہ بھی بنگلہ دیش، چائنا اور انڈیا کے مقابلے میں کافی زیادہ رہی. اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کو حکومت کی جانب سے ان کے اربوں روپے کے ٹیکس ریفنڈز بھی واپس نہیں دیے جاتے تھے تاکہ حکومت اپنے ٹیکس ریونیو زیادہ دکھا سکے. اور اس تمام سچویشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ای انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اور 2018 میں جہاں بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 57% اضافے کے ساتھ 21 سے 33 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، وہاں پاکستان کی صرف 3% بڑھ کر 13 سے 13.4 ارب ڈالر تک ہی صرف پہنچ سکی. جی، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا پاکستان کی اوور آل ایکسپورٹ میں 50% سے بھی زیادہ حصہ ہے، اس لیے پاکستان کو اوور آل ایکسپورٹ میں بھی ان 5 سالوں میں کوئی اضافہ نہیں دیکھا گیا. جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تو معیشت کو کئی مسائل درپیش تھے اور ایکسپورٹ کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا. اس حکومت نے سب سے پہلے تو ڈالر کی ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ جس میں وہ اپنے فیئر ویلیو پر آ گیا. مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے ایکسپورٹ کو فراہم کرنے والی بجلی کو 11 سے کم کر کے 7.7 سینٹ کیا گیا تاکہ پاکستانی خطے میں دیگر ممالک سے کمپیٹ کر سکے. اس طرح گیس کی قیمت کم کر کے 6.5 سینٹ پر بی ٹی یو پر فکس کیا گیا. اور ایکسپورٹرز کے فنڈز کو یقینی بنانے کے لیے ایف بی آر کے ریفنڈ سسٹم میں بھی بہتری لائی گئی، اور نہ صرف اس دور حکومت کے ریفنڈ دیے گئے بلکہ ماضی کے تمام بقایا جات کو بھی ادا کیا گیا. اس کے علاوہ 1600 سے زائد را مٹیریل آئٹمز پر کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی. اور پھر 2020 کے شروع میں کرونا وائرس کی وبا آ گئی اور دنیا بھر کی معیشت کو تاریخی نقصان پہنچا، مگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک جامع حکمت عملی کو اپناتے ہوئے معیشت کو بتدریج کھولا اور ایکسپورٹرز کو مزید انسینٹیوز دیے. اور پھر آپ کو بتائیں کہ چند مہینے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے صنعتوں کے لیے تاریخی ریلیف پیکج کا بھی اعلان کر دیا گیا، جس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتوں کو اضافی بجلی کے استعمال پہ 50% اور بڑی صنعتوں کو 25% چھوٹ دی گئی ہے. اس کے علاوہ پیک آور ریٹ کا بھی خاتمہ کیا گیا ہے. اس سب اقدام سے صنعتوں کی نہ صرف خاطر خواہ بچت ہوئی بلکہ ان کو اپنے کاروبار میں ری انویسٹ کرنے کا بھی موقع ملا ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کسی زمانے غلط پالیسیز کے باعث بری طرح متاثر ہو گئی تھی، اب تیزی سے بحالی کی جانب گامزن ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود پچھلے چند مہینوں میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 4.8 ارب ڈالر تک جا پہنچی تھی اور پچھلے سال کے مقابلے میں 4% زیادہ تھی. ٹیکسٹائل پاکستان کی انڈسٹری کا سب سے بڑا شعبہ ہے اور یہ صنعتوں میں کام کرنے والی 40% لیبر فورس کو روزگار فراہم کرتا ہے. 2018 سے قبل دنیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں منتقل ہو رہی تھی اب واپس پاکستان آ رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے
کہ بجلی اور گیس مہنگی ہونے کے بعد جب ٹیکسٹائل انڈسٹری شفٹ کر گئی تھی بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں، تو اس کے بعد ملیشیا میں بھی بہت زیادہ انڈسٹری چلی گئی تھی، تو اب وہ واپس آ رہی ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ملک سے دور رہا نہیں جا سکتا، تو جو درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں وہ واپس ضرور آئے ہیں اور پاکستان میں پیسہ بھی لے کر آ رہے ہیں تاکہ پاکستان کی ترقی ہو۔ اور عمران، اس میں تعریف بھی کرنی چاہیے اس حکومت کی جس نے اتنے انیشیٹوز لیے ہیں کہ انڈسٹری کو پاکستان میں فروغ بھی ملے اور واپس بھی لایا جائے۔ اس کے لیے وزیراعظم عمران خان کی پالیسیز کو واقعی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے بہت کام کیا ہے، اور وہ وبا جس کے باعث پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا، بند ہو گئی، معیشتیں تباہ ہو گئیں، اس کے باوجود بھی یہاں پر ایک بڑا فیصلہ جو بہت مشکل بھی تھا، تمام اپوزیشن کی مخالفت مول لے کے بھی وزیراعظم نے انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا۔